استاد آ گئے ہیں، وہ تجھے بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی مریم اٹھ کر عیسیٰ کے پاس گئی۔ وہ ابھی گاؤں کے باہر اسی جگہ ٹھہرا تھا جہاں اس کی ملاقات مارتھا سے ہوئی تھی۔ جو یہودی گھر میں مریم کے ساتھ بیٹھے اسے تسلی دے رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جلدی سے اٹھ کر نکل گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ماتم کرنے کے لیے اپنے بھائی کی قبر پر جا رہی ہے۔ مریم عیسیٰ کے پاس پہنچ گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی، خداوند، اگر آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب عیسیٰ نے مریم اور اس کے ساتھیوں کو روتے دیکھا تو اسے بڑی رنجش ہوئی۔ مضطرب حالت میں اس نے پوچھا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ خداوند آئیں دیکھ لیں۔ عیسیٰ رو پڑا۔ یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اسے کتنا عزیز تھا، لیکن ان میں سے بعض نے کہا، اس آدمی نے اندھے کو شفا دی، کیا یہ لازر کو مرنے سے نہیں بچا سکتا تھا؟ پھر عیسیٰ دوبارہ نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ قبر ایک غار تھی جس کے منہ پر پتھر رکھا گیا تھا۔ پتھر کو ہٹا دو۔ خداوند بدبو آئے گی، اسے یہاں پڑے 4 دن ہو گئے ہیں۔ کیا میں نے تجھے نہیں بتایا کہ اگر تو ایمان رکھے تو اللہ کا جلال دیکھے گی؟ چنانچہ انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر عیسیٰ نے اپنی نظر اٹھا کر کہا، اے باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، لیکن میں نے یہ بات پاس کھڑے لوگوں کی خاطر کی تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر عیسیٰ زور سے پکار اٹھا، لازر نکلا۔ اور مردہ نکل آیا۔ ابھی تک اس کے ہاتھ اور پاؤں پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ اس کا چہرہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کفن کو کھول کر اسے جانے دو۔ ان یہودیوں میں سے جو مریم کے ساتھ آئے تھے بہت سے عیسیٰ پر ایمان لائے جب انہوں نے وہ دیکھا جو اس نے کیا۔ لیکن بعض فریسیوں کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ عیسیٰ نے کیا کیا ہے۔ تب رہنما اماموں اور فریسیوں نے یہودی عدالت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ آدمی بہت سے الہی نشان دکھا رہا ہے، اگر ہم اسے کھلا چھوڑیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر رومی آ کر ہمارے بیت المقدس اور ہمارے ملک کو تباہ کر دیں گے۔ ان میں سے ایک قیافہ تھا جو اس سال امام اعظم تھا۔
اس نے کہا، آپ کچھ نہیں سمجھتے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ اس سے پہلے کہ پوری قوم ہلاک ہو جائے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی امت کے لیے مر جائے۔ اس نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی تھی۔ اس سال کے امام اعظم کی حیثیت سے ہی اس نے یہ پیش گوئی کی کہ عیسیٰ یہودی قوم کے لیے مرے گا، اور نہ صرف اس کے لیے بلکہ اللہ کے بکھرے ہوئے فرزندوں کو جمع کر کے ایک کرنے کے لیے بھی۔ اس دن سے انہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے اس نے اب سے اعلانیہ یہودیوں کے درمیان وقت نہ گزارا، بلکہ اس جگہ کو چھوڑ کر ریگستان کے قریب ایک علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے شاگردوں سمیت ایک گاؤں بنام افرایم میں رہنے لگا۔ پھر یہودیوں کی عید فصح قریب آ گئی۔ دیہات سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو پاک کروانے کے لیے عید سے پہلے یروشلم پہنچے۔ وہاں وہ عیسیٰ کا پتہ کرتے اور بیت المقدس میں کھڑے آپس میں بات کرتے رہے۔ کیا خیال ہے، کیا وہ تہوار پر نہیں آئے گا؟ لیکن رہنما اماموں اور فریسیوں نے حکم دیا تھا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ کہاں ہے تو وہ اطلاع دے تاکہ ہم اسے گرفتار کر لیں۔ فصح کی عید میں ابھی 6 دن باقی تھے کہ عیسیٰ بیتنیہ پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس لازر کا گھر تھا جسے عیسیٰ نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں اس کے لیے ایک خاص کھانا بنایا گیا۔ مارتھا کھانے والوں کی خدمت کر رہی تھی، جبکہ لازر عیسیٰ اور باقی مہمانوں کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ پھر مریم نے آدھا لیٹر خالص جٹا ماسی کا نہایت قیمتی عطر لے کر عیسیٰ کے پاؤں پر انڈھیل دیا اور انہیں اپنے بالوں سے پہنچ کر خشک کیا۔ خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ لیکن عیسیٰ کے شاگرد یہودا اسکریوتی نے اعتراض کیا۔ بعد میں اسی نے عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا، اس عطر کو کیوں نہیں بیچا گیا؟ اس کی قیمت چاندی کے 300 سکے تھی۔ یہ پیسے غریبوں کو دیے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ اسے غریبوں کی فکر تھی۔ وہ شاگردوں کا خزانچی تھا اور چور تھا، جمع شدہ پیسوں میں سے بددیانتی کرتا رہتا تھا۔ اسے چھوڑ دے، اس نے میری تدفین کی تیاری کے لیے کیا ہے۔ غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ اتنے میں یہودیوں کی بڑی تعداد کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ وہاں ہے۔ وہ نہ صرف عیسیٰ سے ملنے کے لیے آئے بلکہ لازر سے بھی، جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ اس لیے رہنما اماموں نے لازر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے یہودی ان میں سے چلے گئے اور عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ اگلے دن عید کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ عیسیٰ یروشلم آ رہا ہے۔ ایک بڑا ہجوم کھجوروں کی ڈالیاں پکڑے شہر سے نکل کر اس سے ملنے آیا۔ چلتے چلتے وہ چلا کر نعرے لگا رہے تھے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے، اسرائیل کا بادشاہ مبارک ہے۔ عیسیٰ کو کہیں سے ایک جوان گدھا مل گیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، اے سیون بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار آ رہا ہے۔ اس وقت اس کے شاگردوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں جب عیسیٰ اپنے جلال کو پہنچا تو انہیں یاد آیا کہ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ کلام مقدس میں اس کا ذکر بھی ہے۔
جو ہجوم اس وقت عیسیٰ کے ساتھ تھا جب اس نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا، وہ دوسروں کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اتنے لوگ عیسیٰ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اس کے اس الہی نشان کے بارے میں سنا تھا۔ یہ دیکھ کر فریسی آپس میں کہنے لگے، لگتا ہے ہماری بات نہیں بن رہی، دیکھو تمام دنیا اس کے پیچھے ہولی ہے۔ کچھ یونانی بھی ان میں سے تھے جو فسح کی عید کے موقع پر پرستش کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب وہ فلپس سے ملنے آئے جو گلیل کے بیت سیدا سے تھا۔ انہوں نے کہا، جناب ہم عیسیٰ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے اندریاس کو یہ بات بتائی اور پھر وہ مل کر عیسیٰ کے پاس گئے اور اسے یہ خبر پہنچائی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم کو جلال ملے۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جب تک گندم کا دانہ زمین پر گر کر مر نہ جائے وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے اسے کھو دے گا، اور جو اس دنیا میں اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے وہ اسے ابد تک محفوظ رکھے گا۔ جو میری خدمت کرنا چاہے وہ میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور جو میری خدمت کرے میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میرا دل مضطرب ہے، میں کیا کہوں؟ اے باپ میں کیا کہوں؟ مجھے اس وقت سے بچائے رکھ۔ نہیں، میں تو اسی لیے آیا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں اسے جلال دے چکا ہوں اور دوبارہ بھی جلال دوں گا۔ ہجوم کے جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے یہ سن کر کہا، بادل گرج رہے ہیں، اور انہیں خیال پیش کیا کوئی فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا ہے۔ یہ آواز میرے واسطے نہیں بلکہ تمہارے واسطے تھی۔ اب دنیا کی عدالت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب دنیا کے حکمران کو نکال دیا جائے گا۔ میں اونچے پر چڑھائے جانے کے بعد سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ ان الفاظ سے اس نے اس طرح اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت مرے گا۔ کلام مقدس سے ہم نے سنا ہے کہ مسیح ابد تک قائم رہے گا، تو پھر یہ آپ کی کیسی بات ہے کہ ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جانا ہے؟ آخر ابن آدم ہے کون؟ نور تھوڑی دیر اور تمہارے پاس ہے۔ جتنی دیر وہ موجود ہے اس نور پر چلتے رہو تاکہ تاریکی تم پر چھا نہ جائے۔ جو اندھیرے میں چلتا ہے اسے معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ نور کے جانے سے پہلے اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم نور کے فرزند بن جاؤ۔ عیسیٰ چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ اگرچہ عیسیٰ نے یہ تمام الہی نشان ان کے سامنے ہی دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے۔ یوں یسایہ نبی کی پیش گوئی پوری ہوئی، اے رب کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا اور رب کی قدرت کس پر ظاہر ہوئی؟ چنانچہ وہ ایمان نہ لا سکے، جس طرح یسایہ نبی نے کہیں اور فرمایا ہے، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو بے حس کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں
اپنے دل سے سمجھیں، میری طرف رجوع کریں اور میں انہیں شفا دوں۔ یسایہ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اس نے عیسیٰ کا جلال دیکھ کر اس کے بارے میں بات کی۔